عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر ہے 3141۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دو کم سن یعنی کم عمر والے انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ان دونوں میں سے ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا، یا عمّا هل تعرف ابا جہل، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے وہ گستاخ رسول ہے، خدا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ کیا جذبات تھے ان کے؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا، وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پے یعنی مسلسل وار کر کے ابو جہل کو پچھاڑ دیا، گرا دیا۔ پھر دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ کس نے قتل کیا؟ سرکار نے پوچھا تو دونوں کہنے کہ میں نے۔ شہنشاہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلواریں صاف کر لی ہیں؟ عرض کی، نہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کو ملاحظہ فرما کر فرمایا، کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر۔ بدر کے ان دونوں ننھے جانثاروں کو سلام۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کے شاہین صفت کم سن مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپاہ سالار دشمن خدا و مصطفیٰ اس امت کے سنگ دل و سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کے اسماء گرامی یعنی ان کے نام معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے عشق رسول پر 100,000 تحسین و آفرین، ان کے ولولائے جہاد پر لاکھوں سلام کہ اس لڑک پن اور کھیلنے کودنے کے دنوں میں انہوں نے زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا، راہ خدا میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپاہ سالار ابو جہل جفاکار سے ٹکر لی اور اس کو خاک و خون میں لوٹتا کر دیا۔ اب شاعر نے منظر کشی کی اس حملے کی، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ گرا اس طرح کندے جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں صفے زاغ و زگن کا سلسلہ توڑا، جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے، برابر وار کرتے، وار سہتے، چومکھی لڑتے، ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں، بسانے موجے اوجے ریگ پر چڑھتے گئے دونوں۔ ادھر بو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکیں، لیکن نہ تقریریں بازوئے تقدیر، تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی۔ ہٹا وہ دیکھ کر ان کو، یہ پھر اس کے قریب پہنچے جہاں بو جہل پہنچا، دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے، نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر، سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر۔ وہ پختہ کار، یہ کمسن، یہ پیدل، وہ گھوڑے پر لگا مرکب کدانے، خشمگی شیروں کے جوڑے پر، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ ہوا میں گونج اٹھی رعد کی مانند تکبیریں، گری بو جہل پر دو تیز
خون آشام شمشیریں دہن سے آہ نکلی، ہاتھ سے تیغ و سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم، دونوں کی کمر ٹوٹی، زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا، وہی ہڈی شکستہ تھی، وہی اب خون بہتا تھا، زباں سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر۔ وہ جنگاور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا۔ جوانوں قابل تقلید ہے اقدام دونوں کا، جبین لوہے غیرت پر لکھا ہے نام دونوں کا، وہ غازی تھے میں حب نبی کا جوش تھا ان کو، لب کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی،